نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ حج کے دنوں میں کوئی نکاح کرنا چاہے تو کیا نکاح ہوتا ہے یا ناجائز؟ حج کے دنوں میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر حاجی ہے اور حج کر رہا ہے تو ان دنوں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ نکاح کرنا چاہے تو نکاح جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ہم تعمیرات میں لگا دیں اور تعمیرات یتیم بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم تعمیرات میں نہیں لگ سکتی۔ زکوٰۃ کی رقم میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں ملکیت چاہیے، یعنی جس کو دے رہے ہیں وہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بلڈنگ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہاں، غریبوں کو دے دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اس میں خرچ کر دیں تو اس کی گنجائش ہے، وغیرہ نہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے گھر میں نکاح ہوا، بچی کو پتہ ہی نہیں، ان سے پوچھا نہیں، انہوں نے ہاں نہیں کی، انہوں نے سائن بھی نہیں کیا اور نکاح ہو گیا، یا نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس طرح کا نکاح نہیں ہو جاتا، غلطی کی ہے، انہوں نے دوبارہ نکاح کرنا چاہیے۔ اور ان کے یعنی سرپرست، ان کے والد یا دادا وغیرہ موجود ہوں، ان سے پوچھیں، پھر ان کا کوئی وکیل مقرر ہو، وہ گواہ مقرر ہوں، ان کے سامنے وہ بالتو کہے، اقرار کرے، تب نکاح ہوگا، ورنہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ یہ جو عدالت میں آج کل خلا ہو جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے عورتوں کو، کیا اس خلا کے بعد نکاح کر سکتی ہیں عورتیں؟ ہماری بہنیں یاد رکھیے گا، یہ جو نکاح خلا عدالتی ہے، اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں شرعاً۔ ہاں، ایک صورت ہے عدالت میں، وہ ہے فسخ نکاح۔ مثلا ایک شخص شادی کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، تعلق قائم نہیں کرتا، بیوی کو پوچھتا نہیں، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا، تو ان کو چاہیے خلا کا دعویٰ نہ کرے، ان کو چاہیے وہاں فسخ نکاح کا دعویٰ کرے، اور وہ قاضی کو حق حاصل ہے، جج کو حق حاصل ہے، نکاح فسخ کرے، اس کے بعد نکاح دوسری جگہ عدت گزار کر نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن خلا کے بعد اگر لڑکا راضی نہیں تھا تو وہ دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ خلا کی شرط بنیادی یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کو سائن ہوں یا دونوں راضی ہوں الگ ہونے پر، تب وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، وگرنہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ساتھی سوال پوچھتے ہیں بار بار کہ قربانی آ رہی، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، اگر کوئی پڑوس میں ہے تو دینا بھی چاہیے، تاکہ اس کا دل مائل ہو اسلام کی طرف، اخلاق آپ کے اچھے ہوں تو متاثر ہوگا۔ اسی طرح سوال پوچھا کہ ایک مسلمان موجود ہے، ایک غیر مسلم، تو تعاون کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ دیکھو، بنیادی طور پر مسلمان کی امداد، مسلمان کی زکوٰۃ، مسلمان کے صدقے کا مستحق بنیادی طور پر سب سے پہلا مسلمان ہے۔ ہاں، اگر مسلمان کوئی نہیں ہے، وہ غیر مسلم رہ رہے ہیں اور وہ مستحق ہیں، تو ان کو آپ صدقہ دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ مسلمان دیتے تو مسلمان کا ہی حق ہے، صدقہ دے سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسے کھلا بھی سکتے ہیں، اس کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، اس کے گھر کے برتنوں میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسے بھی کھلا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ختم نبوت کے تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں، طے کر لیں آج کے بعد کہ خود بھی ہر سنت پر، ہر عمل پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا ہے، ہر مسئلے پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرانا ہے پیار محبت سے، حکمت سے، تو یقیناً ہمارے ختم نبوت کا قافلہ پوری دنیا میں نمایاں ہو جائے گا، پوری دنیا میں آپ کے ذریعے سے ختم نبوت کے لوگ شامل ہوں گے، تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا